بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم آپ کو وہ حقائق بتانے جا رہے ہیں جو صبا رانی 22 سالہ جو پران کی رہائشی غریب خاتون ہے، جس کے ساتھ سول اسپتال سرائے عالمگیر اور ضلعی ہسپتال جہلم کے میں جو واقعات پیش آئے، جو اندوناک واقعہ پیش آیا، اس کے حقائق کیا ہیں، اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سرائے عالمگیر کی جانب سے جو ابھی پریس کانفرنس کی گئی ہے، اس میں کیا بیان کیا گیا، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اصل حقائق چھپانے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے، اس کے ذمہ داران کون ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور اصل واقعات جو صبا رانی کے ساتھ پیش آئے ہیں اس کے بارے میں ہم تمام جو واقعات ہیں اس کے لیے گفتگو کریں گے سینئر صحافی سید امجد حسین شاہ صاحب سے. بارے میں آپ سے میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں، سب سے پہلا کہ یہ واقعہ جو 2 روز قبل یہاں پر 2-3 روز قبل صبا رانی یہاں پر داخل ہوئی، ہسپتال انتظامیہ بتا رہی ہے ان کی پریس کانفرنس کے مطابق کہ یہاں سے صبا رانی آئی، اس کا آپریشن ہوا، اس کو خون کی کمی بھی نہیں تھی، خون انہوں نے ڈونر بلائے ہوئے تھے، پھر ان کو کیوں جہلم ریفر کیا گیا، جہلم جا کر اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اور جہلم والوں کے بعد سرائے عالمگیر میں ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، مختصر اس کے بارے میں بتائیے. بہت شکریہ لیاز شامی صاحب. انتہائی افسوسناک واقعہ یہ 2 دن پہلے سامنے آیا. ہم نے اس کی تمام جو تحقیقات کی، میری سرجن صاحب سے بات ہوئی، اس کے علاوہ مختلف ڈاکٹروں سے میری بات ہوئی. اس صبا رانی کا آپریشن کل جب دن کو کیا گیا تو آپریشن کے بعد اس کا جو بی پی ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوا. تو اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دی گئی کہ بی پی کیوں ڈاؤن ہو رہا ہے. بی پی ڈاؤن ہونے کی وجہ جو ایک ماہر سرجن سے میری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی جب آپریٹ ہوتا ہے تو آپریٹ کو جب ہو جاتا ہے، زخم کو بند کیا جاتا ہے، تو ممکن ہوتا ہے کہ کہیں سے بلڈ کی لیکیج ہو. اس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ جب بی پی ڈاؤن ہونا شروع ہو تو فوراً ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لیکیج ہے. اس کا الٹرا ساؤنڈ کر لیا جاتا ہے. لیکیج ہو تو فوراً زخم کو کھول کے زخم کو صاف کیا جاتا ہے، اور جہاں سے لیکیج ہو وہاں پہ سٹچ یا وہاں پہ کلپ لگا کر لیکیج کو بند کر کے زخم کو دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے اور مریض کی جان بچا لی جاتی ہے. یہ جو صبا رانی کا کیس ہے، جب اس کا بی پی ڈاؤن ہونا شروع ہوا اور حد سے زیادہ ہوا تو جو آن کال ڈاکٹر تھی اسے کال کی گئی. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آن دی ریکارڈ 4 بجے کی. میری یہ گزارش بھی ہوگی کہ جس ڈاکٹر کو آن کال بلایا گیا اس کا کال ڈیٹا نکالا جائے کہ اس کو کس وقت کال کی گئی. 4 سے لے کر 7 بجے تک وہ ڈاکٹر ہاسپٹل نہیں پہنچی. اگر وہ پہنچتی، زخم کو کھولتی، وہاں پہ سٹچ لگاتی، وہاں پہ کلپ لگاتی، لیکیج کو بند کرتی تو اس 22 سالہ بچی کی جان بچائی جا سکتی تھی. جب اس کی حالت سیریس ہوئی تو وہاں پہ جو ڈاکٹر ایم او موجود تھا اسے اس نے فوراً جو ہے وہ ڈی ایچ کیو جہلم ریفر کیا. جب اس بچی کو ڈی ایچ کیو جہلم لے کے جایا گیا، اور اب یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ بھی آن ریکارڈ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس وہیکل نے انہیں وہاں پہ شفٹ کیا، جب وہاں پر لے کر گئے تو 15 منٹ تک اس بچی کو اسٹریچر پر رکھا گیا. اور جب وہاں کی ڈیوٹی ڈاکٹر کو کال کی گئی کہ ایسا پیشنٹ یہاں پہ آیا ہے تو اس نے انکار کر دیا کہ سرائے عالمگیر کے کسی پیشنٹ کو ہم نے یہاں پہ ٹریٹ نہیں کرنا. کریٹیکل کنڈیشن میں وہاں پہ جو ریسکیو کا عملہ تھا اس نے اس ڈاکٹر کی منت بھی کی. یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے منت کی کہ اس مریض کو ٹریٹ کریں. انہیں دوبارہ سرائے عالمگیر بھیجا گیا. سرائے عالمگیر میں ایمبولینس میں ہی اسے ایک کوئی ڈرپ لگائی گئی یا کچھ کیا گیا اور اسے ریفر کر دیا گیا عزیز بٹی ہسپتال گجرات. راستے میں ٹی ایچ کیو کھاریاں کے قریب ہی اس بچی کی ڈیتھ ہوگی. اسے ٹی ایچ کیو کھاریاں لے جایا گیا. ہمارے پاس وہ سلپ موجود ہے جہاں پہ ڈاکٹر نے اسے ریسیو ڈیتھ کا فوت شدہ وصول کیا. اس کے بعد اس کے لواحقین نے اسے یہاں پہ ٹی ایچ کیو سرائے عالمگیر اس کی ڈیڈ باڈی لے آئے. ہمیں کال کی گئی، مجھے کال آئی، میرے وہ انتہائی قریبی دوست ہیں جن کے پاس یہ بچی ملازمہ ہے، انہوں نے کال کی کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا. میں صدر پریس کلب، ہمارے جناب امین فاروقی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ تھے. وہاں پر جا کے جب ہم نے صبا رانی کے خاوند اور اس کے ساتھ جو وہ عورت تھی اس کا بیان لیا، انہوں نے بتایا کہ دن کو آپریشن ہوا، ہمیں یہاں پہ خوار کرنے کے بعد جہلم بھیجا گیا اور اس نے سارا واقعہ بتایا کہ ایسے ہوا ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر بر وقت ڈیوٹی ڈاکٹر وہاں پر پہنچ کر بچی کی جو بلڈ کی لیکیج ہے اسے روک لیتی تو اس بچی کی جان بچائی جا سکتی. سوال یہ ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر بلال بن طارق کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا یہ خون کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ بابا خون کی کمی کی وجہ تو وجہ بتائیں نا. وجہ نیگلیجنسی ہے، وجہ اس اسپتال انتظامیہ کی نااہلی ہے. 2 ماہ سے ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں اور اس شہر کے نام نہاد سیاسی اور سماجی شخصیات
افسران کی پشت پناہی پہ لگے ہیں، سب اچھا ہو رہا ہے، بالکل ایک بچی کی جان چلی گئی ہے، اور آج بھی نام نہاد سیاستدان، سماجی اور سیاسی شخصیات ان کی پشت پناہی میں لگی ہوئی ہیں کہ یہاں پر سب تو ٹھیک ہے، اچھا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں شاہ صاحب، یہ اسرائیل عالمگیر کی عوام نے جس قدر رد عمل دیا ہے، اور جس طرح عوام ایک طرف کھڑی ہے، صبا رانی کے ساتھ کھڑی ہے، پبلک کے ہر بندہ، اسرائیل عالمگیر کا ہر شہری دکھی ہے، پریشان ہے، ہر درد دل رکھنے، یہ سیاستدان کیوں افسران کے ساتھ لگ جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سر یہ ان کے اپنے کوئی کام ہوں گے، ان کے اپنے کوئی معاملات ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مجھ سے نہ ہو سکے گا امیر شہر کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے حدید۔ یہاں پر اگر یہ بچی ایک مساوات برادری سے تعلق رکھتی ہے تو کیا وہ انسان نہیں؟ کیا اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ میرا، آپ کا یا کسی صحافی کی کوئی ذاتی رنجش کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوگا تو ہم لکھیں گے، ہم بولیں گے، کیونکہ ایک صحافی کا کام ہے کہ وہ جو واقعہ ہو اسے رپورٹ کرے اور حکام بالا تک پہنچائے۔ میں شکر گزار ہوں حکام بالا کا، جنہوں نے پریس کلب تحصیل اسرائیل عالمگیر کی رپورٹنگ پر فوراً ایکشن لیتے ہوئے انکوائری لگائی اور ذمہ داران کا تعین کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے شامی صاحب کہ جو لوگ اس معاملے کو سیریس نہیں لے رہے، یہ آگ ان کے گھر بھی جا سکتی ہے، ان کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ضروری بات یہ ہے کہ اس ہاسپٹل میں یا جیل میں جن چیزوں کی کمی ہے انہیں دور کیا جائے تاکہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا واقعہ۔ اچھا، بعض حلقوں کی جانب سے یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، یہ ابھی بھی ایم ایس نے جو پریس کانفرنس 2-4 دوستوں کے ساتھ کی ہے، وہ انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ کی، لیکن بدقسمتی سے وہ سوال کا سامنا کرنا جانتے نہیں ہیں، جیسے اس سے قبل کو ایک پریس کانفرنس میں یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ انکوائری جوڈیشل نہیں ہونی چاہیے؟ عوام کی میرے ساتھ بھی رابطہ ہے، پبلک کا ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو خود انکوائری کریں گے، ڈاکٹر صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو لیڈی ڈاکٹر ہے اس کو بلایا، وہ ٹریفک میں پھنس گئی، جیسے یہ ٹریفک کو روکنے اور کھلوانے میں خود کھڑے تھے۔ اب دیکھیں نا کون سی ٹریفک ہے جی ٹی روڈ کے اوپر، جو کل کوئی بندہ بتا سکتا ہے ٹریفک کے کون سی پھنسی ہے؟ 3 گھنٹے 4 بجے کا واقعہ ہے، 7:30 بجے اسرائیل عالمگیر دوبارہ وہ خاتون آتی ہے۔ اب مجھے بتائیں 3.5 گھنٹے کون سی ٹریفک ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے، یہ ان کا ریکارڈنگ ہے۔ شامی صاحب یہ بیان نا اگر انہوں نے دیا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، اس کا چھوٹا سا حال ہے، ٹیکنالوجی بہت تیز ہے، کال ریکارڈ نکالا جائے کہ اس ڈاکٹر کو کس وقت کال کی گئی، اس ڈاکٹر نے آنے میں کتنا وقت لگایا، ابھی تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ کس کس رستے سے آئی اور کہاں کتنا رکی۔ کال ریکارڈ میرے ساتھ بھی بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، یہاں وہ پیٹی بھائی اور مجھا نہیں پہنا، یہ وہ کام ہوگا۔ سب بچے کی رپورٹ 2-4 دن یہ شور رہے گا، اس کے بعد کوئی اور اس کا شکار بنے گا، اس کے بعد کوئی اور۔ اس کا سدباب ہونا چاہیے، سرکاری افسران اپنا قبلہ درست کریں، اور وہ اس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں، معاوضہ لیتے ہیں، وہ یہاں پہ پابند ہیں کہ ہمارے بچوں کا، ہمارا اس شہر کا علاج کرنا یہ میرا اور آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں، اس شہر کا مسئلہ ہے۔ آپ نے ناظرین سنا کہ سید امجد حسین شاہ صاحب نے نہایت ہی دبنگ انداز میں حق و سچ کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ انتظامیہ جو اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے کردار کیا ادا کر رہی ہے، وہ نام نہاد سیاستدان یا وہ نام نہاد شرفا جو ہمارے بڑے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں غریب کے لیے نہیں بولتے؟ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کون ان کا ساتھی ہے کون نہیں۔ اور یہ مطالبہ جو عوام کی جانب سے آ رہا ہے کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، اور میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اس واقعے کو مکمل انصاف کے ساتھ کلوز کیا جائے تاکہ اسرائیل عالمگیر کے شہری جیلم میں، گجرات میں، کسی اور جگہ پر یہاں کے غریب شہری علاج سے محروم نہ رہ سکیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔